آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم تو ایسی قوم نہیں پائے گا کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور تقویت بخشی ہے انہیں اپنے فیض خاص سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور داخل کرے گا انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی راضی ہو گیا ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ بلند اقبال اللہ کا گروہ ہیں۔ الا سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کا گروہ ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت نمبر 22 ہم نے سماعت کی۔ اس آیت میں بڑی وضاحت سے، بڑی صراحت سے اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ اس دعوے میں سچا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پائی جائے، کہ جس طرح پاک اور پلید پانی ایک برتن میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، فرمایا اسی طرح نور ایمان اور دشمنان اسلام کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ایمان کا مدعی ہے اور کفار و منافقین کے ساتھ فرمایا کہ وہ دوستی کے تعلقات رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کریم کے دشمنوں سے، خواہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہر قسم کے تعلقات ان سے منقطع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اب وہ اس کے رشتہ داروں میں سے چند قریبی رشتہ داروں کا سرحد سے ذکر کیا۔ سب سے پہلے فرمایا اولاد کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اولاد اپنے ماں باپ کا ادب اور لحاظ بھی کرتی ہے۔ فرمایا کہ لیکن اگر باپ دین کا دشمن ہو تو پھر بیٹا اس کی پرواہ تک نہیں کرتا۔ اسی طرح باقی رشتے بتائے گئے کہ وہ بھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب غلامان مصطفیٰ علیہ السلام بدر اور احد کے میدان میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے صف آرا ہوئے، تو پھر ان کا مد مقابل جو بھی بنا، جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا، بدر کی جنگ میں آ گیا یا احد کی جنگ میں آ گیا، تو فرمایا کہ ان غلامان مصطفیٰ نے بلا تأمل ان کو خاک و خون میں ملا کر رکھ دیا۔ اگر آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں، آپ سیرت صحابہ پڑھیں، احد کے پوری تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، اس تاریخ بدر کو پڑھیں، تو آپ کو ملے گا کہ حضرت ابو عبیدہ جب میدان بدر میں گئے تو ان کا باپ عبداللہ ان کے سامنے آیا، کیونکہ وہ دشمنوں کی طرف سے آیا تھا، وہ اللہ کے رسول کا دشمن بن کے آیا تھا، لیکن یہاں ابو عبیدہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا، تو اب ان کا باپ ان کے سامنے آ گیا
آپ نے اپنی تلوار کے وار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن اپنے بیٹے کے سامنے شان رسالت میں کچھ گستاخی کی، تو آپ نے یہ نہ دیکھا کہ میرا باپ ہے، اس زور سے اس کو دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر جا کر گرا۔ حضور کی بارگاہ میں ابو قحافہ پہنچ گئے کہ میرے بیٹے نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ تو میرے آقا نے جب ابو بکر سے پوچھا تو عرض کیا، میرے آقا اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ کہ یہ تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں بعد میں حضرت ابو قحافہ جو ہیں وہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں ایمان لے کر آ گئی، جو باپ بیٹا وہ ان کی جو نسل چلی ہے وہ اس میں سے سب ایمان لے کر آ گئے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں بدر کا میدان ہے، اور صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو اس میدان میں بھی للکارا اور حضور سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ حضور میرے آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں شہداء کے پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤں۔ اب دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں بھی کس حکمت کے ساتھ، اور حضور کی نگاہ کرم دیکھیے کہ آگے کا منظر بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو جب صدیق اکبر چاہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں شہداء کے گروہ میں میں سب سے پہلے داخل ہو جاؤں، تو تاریخ نے یہ بات لکھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ بدر کے میدان میں جب صدیق اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میرے آقا نے انہیں کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ اب دیکھیے کہ کتنی محبت حضور ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، اور حضرت ابو بکر میرے آقا سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہونے کے گروہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہمیں اپنی ذات سے فائدہ اٹھا لینے دو، تو نہیں جانتا کہ تو میرے نزدیک میرے کان اور میری آنکھ کی طرح ہے، یعنی تو میرے نزدیک میرے کان اور میری آنکھ کی طرح ہے۔ میرے آقا جانتے تھے کہ آگے خلافت راشدہ سنبھالنے والی ہستی جو ہے، اور آگے اس نظام کو جو میرے جانے کے بعد جو چلائیں گے، تو حضور نے اس وقت بدر کے میدان میں یہ خبر دے دی اور اپنی محبت بھی بتا دی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں کہ اپنے بھائی عبید کو احد کے روز قتل کیا، اور بدر کی جنگ میں ایک انصاری نے ان کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر کا جو بھائی ہیں ان کا نام ابو عزیز ہے، جب ان کو ایک انصاری نے گرفتار کر لیا اور وہ اسے رسی سے باندھ رہے تھے، تو حضرت مصعب نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ میرے بھائی کو جب باندھا جا رہا ہے، تو اس نے حضرت مصعب بن عمیر دیکھیں اللہ اکبر، بدر کے میدان میں سید الشہداء کے پہلو میں آج بھی وہاں پر ہیں حضرت مصعب بن عمیر، انہوں نے اس وقت اپنے بھائی کے لیے کہا کہ اے انصاری صحابی اس کو خوب کس کر باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، گرا قدر فدیہ ادا کرے گی۔ تو اب بھائی نے جب یہ سنا تو مصعب بن عمیر کے تو ابو عزیز نے کہا، مصعب تم بھائی ہو کر ایسی بات کر رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میرا بھائی چارہ ختم، اب انصاری یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ مومن ہے، تو کافر ہے، اب تو کیونکہ کافروں کی طرف سے آیا ہے، میرا بھائی چارہ ختم، یہ میرا بھائی ہے، اور جو تمہیں باندھ رہا ہے اللہ اکبر۔ یہ وہ سارے منظر کی جھلک میں آپ کو تھوڑی سی دکھا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اپنے ماموں عاص ابن حشام ابن مغیرہ کو قتل کیا، وہ بھی بدر کے میدان میں آیا۔ اسی طرح سیدنا علی ذو المرتضیٰ، سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ، انہوں نے اپنے قریبی رشتہ دار بدر کے میدان میں یہ سامنے آئے، کیونکہ جب میدان جنگ سجا تھا عتبہ، شیبہ، ولید، ان تینوں کو انہی تینوں ہستیوں نے طے کیا۔ شمع نبوت کے پروانوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے عملی نمونہ سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کا پیش کر کے بتا دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ یاد رکھنا لوگوں، اگر تمہارے دلوں میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو بس یہی محبت ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، یہی محبت سب سے ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب یہ ہوا، اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ فرمایا اولئک، لوگوں سنو، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کہ اپنے دلوں میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بس ہے۔ اب سامنے کوئی بھی آ جائے مخالفت کرنے والا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی میں ہے،
تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، اور ایسا ایمان نقش کیا کہ فرمایا یہ نقش نہ مٹ سکتا ہے اور نہ دھندلا پڑ سکتا ہے، اور انہی کو اللہ کی جناب سے روح سے تقویت بخشی گئی۔ اب یہ روح کیا ہے؟ یہ کون سی روح ہے؟ روح کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے علماء نے اس مقام پر لکھا، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روح المعانی میں اس کی تفسیر میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں روح جو لفظ اللہ نے فرمایا نا کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ انہیں تقویت بخشی اپنے فیض خاص سے، تو اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں روح سے مراد وہ نور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اس نور سے اس کو طمانینت اور تسکین نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس نور کی وجہ سے پھر انہیں پاکیزہ ابدی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے بطور مجاز اللہ نے اسے روح یہاں پر فرمایا، اور فرمایا کہ سنو لوگو، یہ تو ہم انہیں دیتے ہیں، یہ تو دنیا میں ہے، لیکن پھر یہ جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ یہ بھی اللہ کا اپنے ان بندوں پر بڑا احسان تھا کہ اس نے ان کے لوہے قلب پر ایمان کو نقش کر دیا، اور پھر ان کے دل میں وہ نور ڈال دیا کہ جس سے ان کو طمانینت اور سکون نصیب ہوا۔ اسی کی قوت سے فرمایا کہ عشق کے امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ اب ان انعامات کا ذکر کیا کہ جن سے ان وفاشیار سرپروشوں کو نوازا جائے گا، اور مژدہ جنت سنانے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ بلند اقبال اور فیروز بخت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اس کی حقیقت کو اور فرمایا کہ ان خوش نصیبوں کے بغیر کون سمجھ سکتا ہے یا اس کی قدر و منزلت کو پہچان سکتا ہے کہ جس پر یہ مہربانیاں، یہ عنایتیں اللہ کی طرف سے خاص کی گئی ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ اولئک حزب اللہ، کہ تم ہمارے ہو، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا تاج صرف اسی کو پہنایا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہوتے ہیں۔ اس مقام کی تفسیر جو ہے اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی خوبصورت کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صاف لوگوں کو فرما دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ بتایا گیا اس آیت میں خاص طور پر کہ جس کا سری مفاد ہوگا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف جس کا اپنا مفاد ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے گا۔ فرمایا پھر وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس کا حکم قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ یعنی اللہ نے وضاحت سے بتایا کہ وہ دشمن تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا، بھائی، عزیز، سب کو گنا دیا۔ فرمایا کیسا ہی تمہارے زعم میں، تمہارے گمان میں کیسا ہی بتبا تمہیں محبوب کیوں نہ ہو، اگر ایمان ہے تو گستاخی کے بعد تم اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقت تمہارے دل میں نہیں تم مان سکتے، اور ورنہ تم مسلمان نہ رہو گے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی۔ کہتے ہیں مولا سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا فرمانا ہی کہ مسلمان کے لیے بس تھا کہ دیکھو کہ مطلب اتنا ہی بس تھا کہ اگر تم ان کو دشمن کو دشمن نہیں سمجھو گے اور ان سے محبت کرو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے، اتنا ہی فرمانا بس تھا۔ لیکن فرماتے مگر دیکھو تو صحیح اللہ کریم کتنا کریم ہے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اپنی عظیم نعمتوں کا تمہیں لالچ بھی دیتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا بھی پاس رکھا اور پھر اگر پاس تم نے نہ رکھا تو پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں کیا کیا فائدے دے گا۔ اور فرمایا 7 انعامات کا اللہ نے اس آیت میں گنوایا ہے۔ آپ نے تو ایسے ہی سن لیا، لیکن وہ 7 انعامات اعلیٰ حضرت نے الگ الگ کر کے بتایا۔ نمبر 1 فرمایا، نمبر 1 اللہ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا کہ جب اللہ ایمان کو نقش کر دے گا
تو فرمایا جس میں انشاءاللہ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے اور اللہ کا لکھا پھر نہیں مٹتا، یعنی جس کے دل میں اللہ ایمان نقش کر دے اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ نمبر 2، اللہ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ نمبر 3، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4، تم خدا کا گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے تمہیں بڑھا کر اللہ تمہیں دے گا۔ نمبر 6، فرمایا سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7 فرمایا کہ یہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی۔ فرمایا بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ جب رب کہے کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ فرمایا کہ اس کا رب اس سے راضی، مگر انتہائی بندہ نوازی کہ یہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ فرمایا مسلمانوں، خدا لگتی کہنا کہ اگر آدمی کے پاس کروڑوں جانیں ہوں، یعنی ابھی تو ایک ہے لیکن اللہ نے اگر اسے کروڑوں جانیں دی ہوتی اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ خدا کی قسم مفت میں یہ ساری نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں۔ پھر فرمایا اس کو مثال دیتے ہوئے کہ زید و عمر یعنی باپ ہو یا کوئی بھی ہو، فرمایا کہ اس سے علاقہ تعظیم و محبت یک لک قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ پھر تم ان سے محبت نہ کرو کوئی بھی ہو، لیکن تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں بس یہی محبت سب سے اونچے لیول کی ہو۔ پھر کوئی بھی گستاخی کرے اسے اپنے دل سے یوں نکال دو جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دیتے ہو، ایسے ان کو نکال دو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کا نور ہمیں عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں ایمان کامل اور اپنے رسول کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، ناشکری سے، نافرمانیوں سے یا اللہ ہر قسم کی بے ادبی اور گمراہی گستاخی سے محفوظ فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں میرے مولا آئندہ کریں گے، قرآن حکیم کے درس کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔